قومیں اپنی سوچ سے پہچانی جاتی ہیں اور امن سے زندہ رہتی ہیں، اور ہم اپنی سوچ کے صحیح افزائیوں، اخبارات کے کالموں اور نیوز چینلز کے تبصروں میں مشاہدہ کرتے ہیں، مگر مسائل کا حل ہمیں دور دور تک نہیں نظر نہیں آتا۔ اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ پریشانیاں جن کے حل ہمیں مل نہیں رہے ہیں وہ ہم مقام والا کی کھل کر اوقات کے لیے چھوڑیں، یا پھر ان کے مسائل کے حل ہم ایز اے سٹیزن آف پاکستان خود تحقیق کریں۔ میں ہوں آپ کی میزبان روشنی ظاہر، لے کر آئی ہوں آپ کے لیے پروگرام ڈریم شٹل۔ جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ ہم اس میں یوتھ کے مسئلے مسائل کو ڈسکس کریں گے، اور یہ آئیڈیا ہمارا بیسکلی یوتھ پارلیمنٹ کے بیسس پر ہے، جس میں ڈفرینٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ڈفرینٹ شعبہ جات سے۔ اس میں ہیرا ڈوسل بات کریں گی شعبہ تعلیم پر، ساتھ الیاس بات کریں گے کہ یوتھ میں بڑھتی ہوئی فرسٹریشن اور ڈپریشن کو کس طرح کم کیا جا سکے۔ زید ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے ہماری نوجوان نسل کی سکسیس اسٹوری۔ حسان بات کریں گے اسپورٹس اور ریکریشنل ایکٹیویٹیز پر، سید وقاص اللہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر، اور رابع شعبہ صحت کو ڈسکس کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہال میں کچھ مہمانان گرامی بھی موجود ہیں جن کے ہم رائے لیتے رہیں گے وقتاً فوقتاً اپنے شو میں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے شعبہ تعلیم کو، تو ہمارے ساتھ موجود ہے ہیرا ڈوسل۔ جی ہیرا، آپ ہمیں بتائیں گے کہ ملکی سطح پر کون سے بنیادی مسائل ہمیں تعلیم کے لحاظ سے پیش آتے ہیں؟ روشنی، میں سب سے پہلے ڈسکس کرنا چاہوں گی جو ہمارے اسکول اور کالجز میں سلیبس ہے، جو آج کل ہمارے اسکول اور کالج میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ کافی سالوں سے سیم ہی ہے، ایک ہی چلا آ رہا ہے۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے والدین نے بھی پڑھا تھا، اور وہ ہمارے آگے آنے والی نسل بھی وہی پڑھے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے سلیبس کو تبدیل کریں، آج کے زمانے کے حساب سے لائیں، تاکہ وہ صرف بچے پڑھیں ہی نہیں، رٹیں ہی نہیں، اس کو یاد صحیح سمجھیں اور اس کو آگے اپلیکیبل بنائیں، تاکہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ بھی ہو سکے، جس سے ہماری زندگی اور ہمارا ملک کو آسانیوں ہمیں فائدہ مل سکے۔ اچھا ہیرا، میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں جو اسکولس ہوتے ہیں وہاں پر اسٹوڈنٹس کو لالچ دے کر بلایا جاتا ہے۔ وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے گھر میں راشن ڈلوائیں گے اور آپ آ کر پڑھیں۔ تو ان کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، لالچ میں آ کر جب مہینے کے اینڈ کے ڈیز ہوتے ہیں، جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ راشن ملنے والا ہے، تو بچوں کو اسکولس بھیج دیتے ہیں، اور جب ان کو پتا ہے کہ اب ٹھیک ہے نیا منتھ اسٹارٹ ہو گیا، تو وہ بچوں کو پھر سے کھیتوں پہ کام پہ لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کیا تجاویز دے سکتی ہیں؟ رورل ایریاز سے ایسا دیا جا رہا ہے کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دیں تاکہ بچے زیادہ انٹرسٹ لے سکیں۔ اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ منتھلی بیسس پہ نہیں، ہم ویکلی بیسس پہ یا ہر روزانہ کے حساب سے کچھ بچوں کو دیا جائے، کوئی اور انسینٹیو دیا جائے، تاکہ پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو روزانہ اسکول بھیجیں اور تعلیم حاصل کرنے میں ان کی مدد کریں، اور اس سے فائدہ ہوگا، تاکہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ روز کچھ نہ کچھ بچوں کو دے سکتے ہیں، چاہے وہ پیسے ہوں یا کچھ راشن ہو، یا ویکلی بیسس پہ دے سکتے ہیں، تاکہ وہ ریگولرلی آنا اسکول شروع کریں۔ پھر اگر ہم بات کر رہے تھے شعبہ تعلیم کے بارے میں، مگر جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بالکل بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے، مگر یہ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیسی چیز کو بہت زیادہ نگلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو وقاص، ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس شعبے کی وزارت دے دی جائے تو آپ کیا لاہے عمل تجویز کریں گے؟ میرا کی بات کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاؤں گا کہ اگر ہم یہاں پر چینج لانے کی بات کرتے ہیں اور یوتھ کو ایک اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں کہ یوتھ وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم ایک ریولیوشن پیدا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جو سب سے پہلے کام کرنا پڑے گا وہ اسکول لیول سے کرنا پڑے گا، یعنی کہ جو تبدیلی ہے وہ ہمیں لانی پڑے گی نصاب میں، ان کی جو مصروفیات ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، کریکولم ہے، اکیڈمکس ہے، اس میں ہمیں اوور آل ریویو کر ان میں بہت سی چیزیں ایسی ڈالنی پڑیں گی جو کہ صرف جسٹ فار دا سیک آف اسٹڈنگ نہ ہو، بلکہ ٹو ایکچولی نو دا ٹیلنٹ ان سائڈ دیٹ چائلڈ ہو از گوئنگ ٹو بی دا فیوچر کڈ۔ تو یہاں پر سب سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے وہی نصاب، اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اگر ایک بچہ ہے جس کو ٹیکنالوجیکلی وہ بہت فاسٹ ہے، وہ بہت فارورڈ ہے، لیکن وہ جب اسکول جاتا ہے تو اس کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہ پڑھائی میں، تھیوری میں وہ بالکل زیرو ہے، تو اس
से वो बातें करी ही नहीं जा रही हैं जिसको वो अडॉप्ट करके वो आगे बढ़ सके। जी, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छी बात की थी ये टेक्नोलॉजी की, मगर आपने देखा है जिस तरह के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो टेक्निकली साउंड है नहीं, प्रॉपर अपैरेटस हमारे इंस्टीट्यूट के पास है नहीं, और अगर कुछ गिने चुने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में है भी तो आगे जाके अगर बच्चे उस फील्ड में एडमिशन ले लें, मगर जब वो जॉब लेवल पर आते हैं तो इस तरह की फील्ड्स नहीं है हमारे मुल्क में, तो वो जो है फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आपके ख्याल में इस तरह की क्या तजवीज़ आप दे सकते हैं कि जो है यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फरोग मिले? देखिए, आप जो बात कर रही हैं फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो वो फील्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कि फील्ड्स नहीं है। और जहाँ पर ये जितने इदारों का नाम तो नहीं लिया आपने, लेकिन आप इदारों की बातें कर रही हैं, तो उसमें कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं कि जहाँ पर वाकई जो है दे आर वेल इक्विप्ड और दे आर रनिंग द बेस्ट सॉफ्टवेयर, अगर वो IT से रिलेटेड है। अब बात आती है कि आप कहती हैं कि वहाँ से लोग तालीम लेते हैं और वो आगे उनको जॉब्स नहीं मिलती, तो ये तो सिर्फ प्रॉब्लम इस वक्त है एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया हुआ है। अदरवाइज अगर आप टेली कम्युनिकेशन की फील्ड को लेती हैं, आपके सामने बहुत सी मिसालें ऐसी हैं, जैसे कि ड्रॉन्ग है, वारिद है, अपना मोबिलिंग है, इसमें वक्तन फवक्तन वैकेंसीज आती रहती हैं, दो दे आर फॉर टाइम बीइंग दे आर फॉर सम स्टडीज, बट आती रहती हैं। वो ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि बिल्कुल एक फुकदान पाया जाता है। तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि अगर आपकी IT और टेली कम्युनिकेशन की जो फील्ड है, इट इज़ प्रोमोटिंग ऑन डे टू डे बेसिस। फहद, अभी हम वकास से बात कर रहे थे तो उन्होंने IT सेक्टर की भी बात की, तो हम चाहेंगे जैसे कि आप IT सेक्टर से मुंसलिक हैं, तो आप हमें बताएं कि IT सेक्टर में हम किस तरह बूम ला सकते हैं अपने मुल्क में। डेफिनेटली वकास की बात है, मैं अप टू लाइक वेरी गुड मार्क में नहीं करूँगा, वकास के पॉइंट बहुत ज़्यादा सही है। और जैसे कि मैं कुछ लाइक पॉइंट को शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि फील्ड की यहाँ पे बात हो रही थी, ठीक है, तो IT से रिलेटेड लाइक जो कि पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा बूस्ट आया है, ठीक है, कुछ ऐसे लाइक सेक्टर्स लॉन्च हो गए हैं पाकिस्तान में, ठीक है, विच इज डिजिटल सोशल मीडिया वेबसाइट, ठीक है, और उसी से रिलेटेड B2B which is like very much known as business to business and business to business website जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो गया है, ठीक है, और उसकी वजह से इतना रैपिड बिजनेस आया है जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन लोगों की तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो लोग यहाँ पे ग्रेजुएट हुए हैं और जो लोग आ रहे हैं। आज की वजह से पहले मेरा भी इतना खास IT में इंटरेस्ट नहीं था, बट आफ्टर गेटिंग इनटू द फील्ड एक बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला, तो मैं भी इसमें रहता है। बहुत शुक्रिया फहद। इस वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे, कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर ड्रीम चैनल।